سحری روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری نہیں کی تو روزہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ ایسا کہتے بھی ہیں کہ ہم نے روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ ہم سحری میں اٹھ ہی نہیں پائے، ہماری آنکھ ہی نہیں کھلی۔ لیکن سنو، یہ جرم ہے، یہ بہانہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے سحری نہیں کی تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ سحری کرنا یہ سنت ہے۔ اگر آپ نے سحری نہیں کی تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ فرض اور واجب نہیں ہے سحری کرنا۔ اگر آپ نے، اور سحری کن چیزوں سے کی جائے گی، کتنی کی جائے گی، تو اس کی مقدار کے بارے میں تو کچھ ہے بھی نہیں۔ اگر کسی نے ایک گلاس پانی بھی پی لیا تب بھی اس کی سحری ہو جائے گی۔ کسی نے ایک کھجور کھا لی تب بھی اس کی سحری ہو جائے گی۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ پیٹ بھر کے ہی کھائیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین سحری کیا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا نعم السحور تمر، یعنی سب سے بہترین سحری کھجور ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سحری میں سونا ضروری ہے۔ یہ اسی وقت سمجھتا ہے آدمی جب کوئی تعلیم اپنے پاس نہیں ہوتی ہے، سنی سنائی باتوں پر اعتبار کر لیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ علماء کرام کے پاس جائیں۔ اگر آپ نہیں پڑھ پائے، کم سے کم آپ اپنے ائمہ کے پاس میں جا کر کے بیٹھے، حضرت جی آج یہ مسئلہ ہے، حضرت جی کل دوسرا مسئلہ ہے۔ روز کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھیں، کیا دقت ہے؟ ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی امام آپ کو مسئلہ نہ بتائے، یا کوئی حافظ یا مولانا جس کو معلومات ہو وہ آپ کو مسئلہ نہ بتائے۔ آپ پوچھیں گے، بتائیں گے، اس کو اچھا لگے گا کہ ہاں اس کے اندر کم سے کم دین سیکھنے کی طلب ہے، اسے اور خوشی ہوگی۔ اس لیے آپ اپنے ائمہ سے جا کر کے پوچھیں۔ باقی اختلافات آپ بہت کرتے کہ امام صاحب عصر میں نہیں تھے، امام صاحب مغرب میں نہیں تھے، امام صاحب ظہر میں اتنی لیٹ کیوں آئے، 2 منٹ دیر کیوں ہو گئی۔ یہ سب، ان سب چیزوں پہ آپ کا دھیان رہتا ہے، لیکن مسئلے نہیں معلوم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر سحری نہیں کی، سحری کے لیے نہیں سوئے تو پھر سحری ہوگی نہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ سحری فرض اور واجب نہیں۔ اگر کوئی بندہ سحری نہ کرے تب گناہگار نہیں ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو سحری کی برکتیں ہیں ان سے دور رہے گا، ان سے محروم رہے گا۔ سحری کریں گے تو سحری کی برکتیں ملیں گی، اور اگر نہیں کی تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن سحری کی برکتیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سحری کرنا بھی چاہیے، کیونکہ سنت ہے ہمارے آقا کی۔ حضور نے فرمایا کہ جو انسان سحری کے بعد دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، سحری کے بعد کا جو وقت ہے۔ جب آپ سحری کریں گے تو اس کے بعد دعا کریں گے، جو بھی آپ کی جائز دعا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے، کہ رشتوں کے لیے دعا کریں۔ بیٹا ہے، غلط کام کرتا ہے، ان کے ہدایت کے لیے دعا کریں۔ ماں باپ کی لمبی عمر کے لیے دعا کریں۔ جو بھی آپ کو جائز دعا مانگنا ہو، آپ سحری کرنے کے بعد میں دعا مانگیں۔ 1 سال میں 1 بار یہ مہینہ آتا ہے، اس لیے اس مہینے کی قدر کریں۔ اور سحری کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں تاخیر کی جائے اور افطار میں جلدی کی جائے۔ اس میں ایک چیز توجہ سے سمجھنے والی ہے، سحری میں جلدی آپ کو نہیں کرنا ہے، تاخیر کرنا ہے۔ اچھا، تاخیر کرنے کے لیے رات کا کون سا حصہ؟ تو مفسرین نے فرمایا ہے، علماء کرام نے فرمایا کہ رات کا 6واں حصہ جو ہوتا ہے اس وقت سحری کی جائے، یعنی فجر سے بالکل قریب جو وقت ہوتا ہے، 1 گھنٹہ قبل یا آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ، جتنی دیر میں آپ تسلی سے سحری کر سکیں، وہ وقت زیادہ افضل ہے، اس وقت میں سحری کریں۔ اور افطار کے لیے حضور نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کرو جب انسان کے سامنے ساری غذائیں ہوتی ہیں، شدت بھری بھوک ہوتی ہے، شدت والی پیاس ہوتی ہے، لیکن بندہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ٹھنڈا پانی میرے سامنے، میں پیاسا ہوں، حلق میری سوکھی ہے، لیکن پھر بھی میں پانی نہیں پی رہا۔ اس بات کو توجہ سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو، تمام فرشتوں کو گواہ بناتا ہے اور فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، یہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کی حلق خشک ہے، لیکن پھر بھی یہ پانی کو ہاتھ نہیں لگا رہا، میرے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جب روزہ افطار کرے گا یہ بندہ، اس کی حلق تر ہونے سے پہلے میں اس کے نام جنت عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ روزوں کی برکت ہے۔